السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، سٹارٹنگ میں آپ نے کلپ دیکھا جو کہ گوریا گلیشیئر کے آنے کا ہے، اور یہ 2026 کا ہے، اور یہ گلیشیئر ابھی تک نہیں آیا ہوا تھا، لیکن اس گلیشیئر کے سرکنے کا آپ نے خوفناک منظر دیکھا۔ جب گلیشیئر آتا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ اکثر لوگ گلیشیئر دیکھتے ہیں کہ یہ گلیشیئر روڈوں پہ آیا ہوتا ہے، کیونکہ ناران کاغان جو بھی لوگ جاتے ہیں یا ماؤنٹین کی طرف جاتے ہیں تو انہیں اس طرح گلیشیئر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گلیشیئر آتا کیسا ہے یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ گلیشیئر پوری 2 فٹ 3 فٹ 5 فٹ 8 فٹ 20 فٹ ہائٹ کی جو برف ہوتی ہے، وہ جب چلتی ہے پہاڑوں پر سے تو اپنے ساتھ بہت کچھ پا کر لاتی ہے۔ درخت ہیں، راستے میں کچھ بھی آ جائے، پتھر آ جائیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب کچھ اپنے ساتھ لپیٹ لپاٹ کے آتا ہے۔ ابھی آپ کو پھر دوبارہ منظر وہ دکھائیں گے، آپ دیکھیں کہ کیسے یہ گلیشیئر چل رہا ہے، اور چلتے ہوئے برف کے ساتھ ساتھ یعنی کتنی بڑی طے جو ان سے وہ ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ یعنی سڑکوں کے اوپر آپ جو 30-40 فٹ کا جو گلیشیئر پڑا ہوا دیکھتے ہیں وہ اسی طرح آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ ابل ابل کر باہر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے یہ معاملات جو ان سے وہ طے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کسی بڑے نقصان کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، ایسی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ معلم جبہ کے ہیں، یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کاغان کے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے کافی ساری سیاحتی مقامات پر آج بھی کاغان سمیت، ناران سمیت، اور بھی یہ کاغان بازار کے منظر ہے کہ ہلکی اور زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ ناران میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 8 انچ، اور کاغان میں ابھی 1 سے 2 انچ، اور اسی طرح معلم جبہ میں برف بھی تھوڑی بہت ہی پڑی ہے۔ یہ جتنی برف باری کا آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، جیسے ابھی شکران کے مناظر دکھا رہے ہیں، مختلف جگہ پہ برف باری کے مختلف سپیل ہو رہے ہیں، اور یہ برف ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کو پڑی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ بارش سے ملی برف ہوتی ہے۔ برف تقریباً جو ٹھہرتی ہے وہ جنوری فروری والی یا دسمبر کی برف ہے، جہاں پر ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں لگاتار برف کی صورت میں پھر وہ 1 سے 2 فٹ کی طے جماتی ہے۔ یا پھر آگے کی جس سچویشن جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناران کاغان کی، تو کاغان کے آگے آگے جو مناظر ہے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ وہاں پر مختلف جگہ پہ چلتے چلتے بابو سر ٹاپ پہ ہو سکتا ہے 2 سے 3 فٹ بھی برف پڑی ہو۔ تو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کلام میں برف تو نہیں پڑی، لیکن ماؤنٹین والی سائڈ آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر بھی جب ماؤنٹین گلیشیئر کا راستہ کٹتا ہے تو اس کے بعد کے سین ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح معلم جبہ میں، کاغان میں، اور کشمیر کی اگر آپ بات کریں تو آگے چل کر ہم تاؤ بٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی تک جو سی ہے وہ برف کا وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ یہ پچھلی برف کے مناظر ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر برف جو سی ہے وہ شارتا سے لے کر آگے کیل، اڑنگ کیل، تاؤ بٹ اور اس کے جتنے بھی آگے والے قوم ہیں وہاں تک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن آج کا جو سپیل ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ معلم جبہ، کاغان اور اس ملکہ علاقوں میں بیلٹ میں جو برفباری ہو رہی ہے، اس کا اطلاق کشمیر کے بازاروں پر نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پر ابھی تک اس طرح کی کوئی برف نہیں پڑی ہے، لیکن پھر بھی جو کشمیر تک کے جو راستے ہیں ان کی اگر ہم آپ کو اپڈیٹ دینے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ مختلف جگہ سے لینڈ سلائڈنگ جو سی ہے وقفے وقفے کے ساتھ ہو بھی رہی ہے، اور اس کو جو ہے ایویکویٹ کرنے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو کشمیر کے حوالے سے ابھی راستوں کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پوری جو بیلٹ ہے، اس پورے پاکستان کے اس ریجن میں، ناردرن ریجن میں جو موسم کی صورتحال ہے اس میں بہتر الرٹ پہلے سے بھی ہم نے بتایا ہوا ہے، آج پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یکم مارچ سے یکم اپریل سے 10 اپریل تک کے 10 دنوں کے لیے جو بارش کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار وقفے وقفے سے مختلف ایریاز میں مختلف جگہ پر اس طرح کے سین کریٹ کر رہا ہے، اور اس طرح کی بارش ممکن ہے کہ وہ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں برف جو سی ہے اس کی کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے یہ تو میرے رب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی حد تک یہاں پہ بارش برستی ہے یا برف باری ہوتی ہے، اور یہ میرا رب قادر کریم جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہم جان رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ موسم خراب ہے، اور اس موسم خراب ہونے کی صورت میں پھر سفر جو ہے وہ کرنا کوئی اتنا عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ اس موقع پر کشمیر یا کسی بھی دیگر سیاحتی مقام کا دورہ کریں، لیکن اس میں بھی بڑی دلچسپ چیز ہے، واقع چل کے بتاتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں سین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل صحیح ہے یار. موبائل ہم کا منہ میں صحیح ہے. پلاو شو مزه راغوده سودا زی ايش کوي ها ما مار نيجس پنیم نوش ودرگا ها. یہ سوات کے علاقے کلام کا سین میں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت مورڈنٹ جھیل کا جو راستہ ہے وہ کھلا اور وہاں سے جیپ گزر رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہاں مورڈنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایسا سفر ہی نہیں کرنا چاہیے جہاں پر رات پڑ جائے، کیونکہ یہ بڑا خوفناک سفر ہوتا ہے اور مورڈنٹ کا گلیشیئر اس دفعہ بار بار آ رہا ہے. تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آج بھی مزید برف باری کی صورت میں، مزید بارش کی صورت میں اور گلیشیئر بھی آ جائے. لیکن جیسے جیسے گلیشیئر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر کے راستے بھی کھولے جا رہے ہیں. اس سے قبل ایک ہفتہ قبل جب یہ مورڈن کا راستہ کھول دیا گیا تھا تو پھر دوبارہ سے بارش ہوئی، تو جو دوبارہ سے گلیشیئر آیا اس میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ کافی سارے سیاح حضرات ان سے وہاں پہ اسٹاک ہو گئے تھے، پھنس چکے تھے. لہٰذا پھر دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، ان ڈیٹس میں جو لوگ ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ ابھی کسی بھی سیاحتی مقام پر نہ جائیں. ہاں، میری ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی سیاحتی مقام پہ ہیں تو وہاں کی ہمیں لینڈسکیپ ویڈیو لازمی بنا کے جائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کا ٹور کیسا جا رہا ہے. کیا آپ کمرے میں بند ہو کے بارش کے ساتھ ٹور کو انجوائے کر رہے ہیں یا بارش میں گھوم پھر کے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس وقت کہاں پر ہیں اور کہاں پر کیا سین ہے. یہ ساری ڈیٹیلز آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. میرا نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے 031352222404. آپ ہم سے لینڈسکیپ ویڈیو شیئر کریں. ہم آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ بول کے بھی بتائیں بیک کیمرہ سے ویڈیو بناتے ہوئے کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں اور موسم کیسا ہے، ہوٹل کا کمرہ کتنے کا ملا. یہ جو لوگوں کے انٹرسٹ کے سوال ہیں، اگر آپ کہیں بھی جائیں تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کہ وہ اگر آنا چاہیں تو انہیں یہ چیزیں جو سی ہیں وہ کس طرح مل سکتی ہیں، تو آپ ہمیں ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں. ہم یہ ویڈیو اپنے چینل پر پوسٹ کریں گے اور اس طرح لوگوں تک یہ میسج جائے گا کہ ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جو کہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے ہم نے بتائی ہے کہ کن کن مقامات پر لائیو برفباری ہو رہی ہے. وہاں پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر وہاں کی مقامی انتظامیہ سے رابطہ کر کے جائیں، راستوں کی معلومات لے کے جائیں، ویسے نہ چلے جائیں. اور اللہ نہ کرے کسی راستے میں کوئی لینڈ سلائڈ یا کسی چیز کا سامنا کرنا ہو تو کوئی نوٹس میں انتظامیہ کہ اس وقت کہاں کہاں پر ٹورسٹ کے موجود ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے مدد پہنچانی ہے. 1422 ٹورزم ہیلپ لائن ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جہاں کہیں بھی پھنسیں یا کہیں بھی آپ کو کوئی پریشانی لائق ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.